بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. ڈاکٹر معیز لاؤنج میں خوش آمدید. آج ہم نے جو موضوع رکھا ہے وہ ویسے تو اس پہ باتیں ہوتی رہتی ہے اور زندگی میں ظاہر ہے ایک موضوع پہ کئی ڈائمینشن سے کئی اینگل سے ہم بات کر سکتے ہیں. آج ہم بات کریں گے خواہشات پر. وہ خواہشات جو پوری نہ ہوئی ہو یا وہ خواہشات جو پوری ہو چکی ہو, وہ خواہشات جس کی تمنا دل میں ہو انسان کے. مگر جس ایسپیکٹ پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا خواہشات کا ہونا ضروری ہے؟ کیا خواہشات اگر نہ ہو زندگی میں تو انسان جد و جہد کرنا بند کر دیتا ہے؟ خواہشات مقصدیت سے بھی تعلق ہے اس کا. ایک اسکول میں پڑھنے والا بچہ یہ خواہش رکھتا ہے, یہ ڈیزائر ہوتی ہے اس کی کہ میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا, اور شاید وہی خواہش اس کو اس طرف لے جاتی ہے جہاں وہ ایفرٹ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اچھے مارکس لاتا ہے, پھر میڈیکل یونیورسٹی میں جاتا ہے. تو خواہشات کا تعلق شاید ہماری زندگی سے بہت قریب ہے. مگر دوسری طرف اللہ کے ولی, اللہ والے لوگ, بابے جو ہیں, وہ کہتے ہیں انسان کی زندگی میں خواہشات نہ ہوں. بظاہر یہ کانٹرڈکشن لگ رہا ہے, مگر ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں یہ باتیں ملتی ہیں. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ خواہشات کیا ہیں, خواہشات کا ہونا اچھا ہے یا برا ہے, خواہشات ریئلسٹک ہونی چاہیے یعنی حقیقت سے قریب ترین ہونی چاہیے, یا ان ریئلسٹک خواہشات بھی ہونی چاہیے. کیا خواہشات انسان کو زندگی میں جینے کی امنگ دیتی ہے, حوصلہ دیتی ہے, لڑنے کا, مشکل وقت میں صبر کا, کہ یہ تمام کوالٹیز انسان میں خواہشات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, یا پھر انسان خواہشات کا اگر غلام بن جائے تو وہ اس کے لیے برا ہے؟ ایسے بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہش ایسی کر خواہش پر دم نکلے. اور واقعی دیکھا جائے تو ایک خواہش جس کی جستجو میں, جس کے پیچھے انسان اپنی بڑی محنت, بڑی کاوش کرتا ہے, جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو کچھ دنوں کے بعد جس چیز کو اس نے حاصل کیا ہے اس کا اٹریکشن کم ہو جاتا ہے. ایک شخص ایک گاڑی کی, کار کی خواہش کرتا ہے, پیسے جمع کرتا ہے, جاتا ہے, گاڑی خریدتا ہے, بڑا خوش ہوتا ہے, گھر میں گاڑی رکھی, فیملی کو لے کے جاتا ہے, دوستوں کو دکھاتا ہے. چند دنوں کے بعد وہ جو اٹریکشن ہوتا ہے اس گاڑی کا وہ کم ہو جاتا ہے. پھر ایک نئی خواہش پیدا ہوتی ہے کسی اور ماڈل کی, کوئی اور گاڑی کی. ہماری زندگی جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو خواہشات کے پیچھے ہم دوڑتے رہتے ہیں, اور یہ فیکٹ آف لائف ہے. مگر ہمیں اس پروگرام کے حوالے سے جو بات شیئر کرنی ہے آپ سے وہ یہ کرنی ہے کہ ویئر ڈو وی ڈرا اے لائن, انگریزی میں جیسے کہتے ہیں کہ خواہشات ہوں, کیسی ہونی چاہیے, کتنی ہونی چاہیے. یہ تمام سوالوں کے جواب ہم ڈھونڈیں گے. کال کیجئے گا, ہمیں بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کیا خواہشات ہیں, کیا خواہشات آپ کے خیال میں پازیٹو ہے یا نیگیٹو ہیں, کیا خواہشات ایسی بھی تھی جو پوری نہیں ہوئی, اور جب نہیں ہوئی تب آپ کیا محسوس کرتے ہیں. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. آج کا دن اور کل کا دن خواہشات کا دن ہے, ڈیزائرز کا دن ہے. فون کریں, شیئر کریں اپنی اپنی ڈیزائرز, اور بعض ڈیزائرز بڑی سیکریٹ بھی ہوتی ہے جو انسان شیئر نہیں کر سکتا. کوئی بات نہیں, ہمارے ساتھ شیئر نہ کریں, مگر ضرور ہم سے وہ شیئر کریں جو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ڈیزائر کے نام سے ایک بہت خوبصورت پرفیوم بھی ہے, ڈیزائر کے نام سے بہت ساری چیزیں دنیا میں, اور ڈیزائر خود بھی دنیا میں ہے. کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ ڈیزائرز جو ہیں یا خواہشات جو انسان کی, وہ انسان کو ایک سمت کی طرف لے جاتی ہے, اور اگر خواہش نہ ہو انسان کو تو انسان کے لیے جینا مشکل ہو. فار ایگزامپل, اچھی زندگی کی خواہش, اچھی تعلیم کی خواہش, اچھے رشتوں کی خواہش, محبت کی خواہش, یہ خواہشات شاید ہمیں زندہ رکھتی ہے. ہم یہاں پر ججمنٹ پاس نہیں کریں گے کہ خواہشات ہونی چاہیے نہیں. ہم تو صرف ایگزامن کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں جو زندگی میں ایکسپیرینسز ملیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں, آپ کے ایکسپیرینسز آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. پلس مائنڈ سائنسز, چونکہ خواہشات کا تعلق انسانی ذہن سے ہوتا ہے,
تو انسانی ذہن خواہشات کو کیا سمجھتا ہے اور انسانی ذہن کے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے. تو عروج بھی آ چکی ہے بڑی خواہشات لے کر. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں تو ایک ہی خواہش کے ساتھ آئی ہوں کہ کالرز کو مجھ سے کوئی کہتے ہیں نا کوئی کوئرل نہ ہو، کوئی ان کو غصہ نہ آئے مجھ پہ، اور دوسرا گھنٹے کا ٹائم کسی طرح جو کہتے ہیں نا آپ ٹائم ایکسپینڈ ہو جائے، کیونکہ ایک گھنٹے کا ٹائم کس طرح گزرتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور ابھی میں سوچتی ہوں ابھی تیار شیار ہو کے آ کے بیٹھی ہوں اور جیسے آ کے بیٹھوں ویسے ہی موڑ کے جا رہی ہوں، تو ایسا مجھے کچھ فیل ہوتا ہے. لیکن آپ سب کیسے؟ ٹھیک ہے، مزے میں؟ میں تو بڑی خوش ہوں بھائی جی. میں نے تو آج کا دن بڑا انجوائے کیا. آج صبح سے ہی میں کچھ ایک آئی ایم ہیونگ اے ویری لائٹ ڈے. روم میں بیٹھی رہی سر کے، باتیں کرتی رہی اور کھاتی پیتی رہی. میں نے کباب کھائے اپنے لنچ کے اندر، اور باقی باتیں میں آپ سے بعد میں کروں گی اپنے پورے دن کے بارے میں. اور اگر آپ کو کوئی اپنی خواہشات ہم سے ظاہر کرنی اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ہم بتائیں کہ خواہشات کس طرح حاصل کی جاتی ہیں، کیونکہ انسان اس دنیا میں اگر ایک کہتے ہیں نا اگر ہم بائی لٹرل میننگ لے زندہ ہے تو خواہشات کی وجہ سے ہی ہم اس کو زندہ کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ وہ خواہشات جو ہوتی ہے ایک موٹیویٹنگ فیکٹر رکھتی ہے آپ کی زندگی کے اندر. اینڈ دیٹ ہیلپس یو اینڈ دیٹ ایکٹیویٹس اے سرٹن کائنڈ آف ایکشن ان یور لائف, اے سرٹن کائنڈ آف اے بہیویئر دیٹ یو اڈاپٹ, سو دیٹ اٹ ہیلپس یو ٹو اچیو یور گول اینڈ اچیو یور ٹارگیٹس. تو خواہشات بہت ضروری بھی ہے یا نہیں یہ تو ڈاکٹر موئز بتائیں گے, لیکن مجھے لگتا ہے میرے لیے تو خواہشات بہت ضروری ہے. اور مجھے ایک اور چیز لگتی ہے کہ میری خواہش پتلا ہونا نہیں ہے. آج میں نے اس بات کو ریئلائز کیا. دبلا, ہاں دبلا ہونا, پتلا دبلا سمجھ گئے نا جی, اپنی زبان ہے سمجھے. ابھی میں ذرا گھریلو لینگویج میں بات کرتی ہوں, گھریلو لوگ ہیں. دیکھیں خواہشات جو میری جو خواہش ہے وہ دبلا ہونا نہیں ہے. میری خواہشات, میری جو خواہش ہے از مور فوکس آن فوڈ دین دبلا ہونا. تو میں ہمیشہ اسی طرف جاتی رہتی ہوں. میں کہتی ہوں میں ہمیشہ تو ارادہ کرتی ہوں کہ میں دبلی ہو جاؤں گی, چھوڑ دوں گی, یہ ہوگا. بٹ دین آئی ریئلائز, ابھی ہم جب بات کر رہے تھے روم میں, تو میں کہا اپنی زندگی میں اتنی خوش ہوں اور میری خواہش یہی کہ مجھے اچھا اچھا کھانا روز ملے اینڈ آئی انجوائے دیٹ فوڈ. سو آئی گیس آئی ریئلائز مائی خواہش دی الٹیمیٹ آبجیکٹو آف مائی لائف. تو یہ ہے کہ تمہارے میں موٹاپا نہیں ہے, نمبر ون. پہلی چیز یہ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. ایشین خوبصورتی. اب جس کو ہم موٹا کہتے ہیں, اوبیسٹی کہتے ہیں, وہ نہیں ہے. تھوڑا سا وزن زیادہ ہے, اور اس کی ریزن نہ کم کرنے کی ہے کہ تم یو لو فوڈ, اور تمہیں یو لو یور سیلف. اسی ہوتا ہی ہے بعض دفعہ کہ کسی شخص کا وزن اس وجہ سے بڑھتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے محبت کرنا چھوڑ دیتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. بعض مرتبہ لوگوں کا وزن بڑھنے کے بعد وہ اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ تمہاری زندگی میں دونوں چیزیں نہیں ہے. یو لو یور لائف, یو لو دا وے یو آر. تمہارے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں زندگی کی, سموسے, کباب, بس کافی. کہتے ہیں نا ہر انسان, ہر ماں باپ کو, والدین کو اپنا بچہ پیارا ہی لگتا ہے. تو میں بھی اب ان کی بچی ہوں تو میں ان کو پیاری لگوں گی, چاہے میں ایسی آؤں چاہے میں ایسی آؤں. تو میں تو ان کو جس بھی پیکج میں جس بھی ویٹ کے ساتھ آؤں گی میں ان کو پیاری لگوں گی. ہمارے سے احمد زمان صاحب ہے کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. جی السلام علیکم زمان صاحب, ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ سر. آپ کی جو سی ڈی میں نے دیکھی تھی بڑا فائدہ دیا سر. یوگا ایکسرسائز بھی شروع ہو گئی ماشاء اللہ, بڑا اچھا رزلٹ آ رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھوڑا سا اس میں کانوں پہ تھوڑا سا اثر مجھے پڑتا ہے, وجہ سے یا کیا ہے یہ سی بات. آج کے ٹاپک کے حساب سے سر, جی جی, تو ڈیزائر تو سب وہ ٹاپک ایسا ہے کہ جیسے آپ نے پہلے ایک شعر پڑھ دیا ہے, جی جی, وہی کافی ہے کہ سر آدمی کیا کرے. میرے مروز دادا صاحب کہتے تھے کہ جتنی خواہشیں انسان کی کم ہوتی ہیں اس کی مشکلیں کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آدمی اتنا رکھے کہ جتنی جو اپنے ایک جتنی چادر ہے جتنے آدمی کے پاؤں پھیلاتا ہے, صحیح, تو ڈیزائر ایسی بری چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اس حساب سے یہ آپ سے ایک رائے. اور دوسری سب تھوڑی چھوٹی سی بات جی, وہ یہ سر میں تھوڑا سا ایک آپ سے رائے لینا چاہتا تھا. جی جی, کہ مجھ میں تھوڑی سی ہے طبیعت میں اکیلا بیٹھتا ہوتا ہوں, دن میں کم لیکن رات کو زیادہ ہے. ٹھیک ہے, میں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوں. آئی لائک دیٹ تھنگ, اینالائز آف دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بتا دوں. انجوائے دیٹ تھنگ, میں ریلیکس فیل کرتا ہوں. بالکل بتا دوں جی, بالکل. چلے, تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. اور ان کی کال آپ نے سنی ہے تو کچھ دو باتیں. ایک تو انہوں نے, ہم نے بیسیکلی کوئی ججمنٹ پاس نہیں کرنا, کیونکہ ڈیزائر کم ہونی چاہیے, ڈیزائر ہونی چاہیے یا بالکل نہ ہونی چاہیے, یا جتنی ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے, زیادہ ہونی چاہیے. مگر ڈیفینیٹلی ہر ایک کا کنٹریبیوشن ہے, ہر آدمی اپنا ایکسپیرینس زندگی کا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے. تو وی ول ٹیک اٹ فردر, اور ہم اس کو کل ریپ کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری بات انہوں نے کہی, میں اکیلا ہوتا ہوں تو اپنے آپ سے بات کرتا ہوں. نا اکیلے میں اپنے آپ سے بات کرنا کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا اچھا کنورزیشن ہے.
اور بڑا نارمل ہے. اگر کسی اور حالت میں اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی ڈے ٹو ڈے ججمنٹ میں ڈیسیژن میکنگ میں پرابلم آ رہا ہے, پھر آپ کو خیال رکھنا ہوگا. ادروائز اٹ از پرفیکٹلی اوکے. ادروائز یو کین سیلف ٹاک. اٹس اوکے ٹو ڈو سیلف ٹاک. تو اگر کوئی لوگ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ, اگر آپ نارملی کر رہے ہیں, اب نارملی نہ کر رہے ہو. اچھا جی, آپ مجھے بتائیں ڈیزائر, خواہشات, ہر کسی کو پتا ہے, بڑا ایزی ورڈ ہے, ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خواہشات اگر مطلب مجھے ایسا لگتا ہے خواہشات انڈیویجل بیسس سے بڑا بیس مطلب انڈیویجلی بڑا بیس کرتی ہیں. تو ہر انڈیویجل کے لیے اپنی خواہش تو اچھی ہوتی ہے, یعنی ایک ہر انڈیویجل کی اپنی خواہش تو اچھی ہوتی ہے, لیکن ہم جو ہوتے ہیں باہری پکچر والے لوگ, فار ایگزامپل میرے لیے اصغر کی یا میرے لیے سلیم کی کسی ایک کی خواہش بری ہو سکتی ہے. سو ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دیٹ؟ یو نو, فرسٹ آف آل ایک تو ہوتی ہے کہ انسان کی جو ڈیزائرز ہوتی ہیں, ایک پرسنل ڈیزائر ہوتی ہے, ایک پرسنل ڈیزائر. ٹھیک ہے, پرسنل ڈیزائر فار ایگزامپل مجھے گاڑی جو چاہیے اس کا جو انٹیریئر ہے وہ بیج ہو, تمہیں پتا ہے. ٹھیک, مجھے بلیک انٹیریئر پسند نہیں ہے, آئی نیڈ اے بیج انٹیریئر, دیٹس مائی پرسنل خواہش. کسی اور کو بلیک انٹیریئر پسند ہے, کسی کو گرے انٹیریئر پسند, دیز آر پرسنل خواہش. ایک یونیورسلی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جس کی خواہشات ہر ایک کو ہوتی ہے. خواہش فار ایگزامپل اے گڈ لائف, گڈ لائف, کمفرٹیبل لائف, ہیپینس کی خواہش ہر ایک کو ہوتی ہے. پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے, فار ایگزامپل جب ایک عورت شادی کرتی ہے, اب میاں بیوی کے رشتے میں دو لوگ منسلک ہوتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہو. یہ یونیورسل خواہشات ہیں, رائٹ, یہ یونیورسل خواہشات ہیں. ہمارے ذوالفقار صاحب ہیں, ان کی ایک ہی خواہش ہے جو ہمارے ہر کالر کی ہوتی ہے کہ ان کی کال سن لیجیے. بالکل ذوالفقار صاحب, یہ بھی ایک ہمیں کہوں گی یونیورسل خواہش ہے. السلام علیکم ذوالفقار صاحب. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں سر آپ؟ بس اللہ کا شکر ہے. جی کہیے. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ میرے گھر میں کافی پرابلم ہوئی ہے. جی, میری بیوی ناراض ہو کے چلی گئی ہے. اچھا, تو میں اس کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں, مان نہیں رہی. اچھا, اس میں کافی گھر کے اندر میں کافی ٹینشن میں آیا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک اور ہے, کافی الٹے سیدھے خیالات آ رہے ہیں, یہ ہو جائے گا مجھے, وہ ہو جائے گا. ٹھیک, تو میں سمجھ میں نہیں آ رہا, پلیز آپ کچھ بتائیں گے. اچھا, یہ بیسکلی آپ کو تھینک یو سو مچ ذوالفقار صاحب آپ کی کال کا. اگر آپ یا تو اس میں بہت ساری سوال پوچھنے پڑیں گے, تو آپ صرف سمپلی جمعرات کو مل لیں, آ کے سوشلی پہلے مل لیں مجھ سے, یا تو سوشلی آپ مل لیں ڈاکٹر موئی سے. جمعرات کے ہمارے لیکچر میں آ کے 7 سے 8 لیکچر ہوتے ہیں, آپ 6:30 6 بجے تک آ جائیں, یا پھر اب سب ملنے نہ آ جائیے گا, میں سب کو نہیں ملا سکتی, صرف ذوالفقار صاحب کو ہم کہہ رہے ہیں. یا تو پھر آپ ڈاکٹر موئی کو ایک ڈیٹیل ای میل کر دیں گے واٹ واز دا ریزن, بیکاز ریزن ریئلی میٹرز. میں ایک چیز بتا دوں, 8 بجے لیکچر کے بعد کوئی بھی مل سکتا ہے, مگر سوشلی ملتے ہیں ہم. لیکچر سنیں, بیٹھیں, ملیں, پھر وہاں دوسرے لوگ ہوتے ہیں, ان سے آپس میں ایک نیٹ ورکنگ ہوتی ہے نا, تو اس میں آپ سے مل لوں گا سوشلی. اور اگر میں سمجھوں گا کہ ضرورت ہے آپ کے ساتھ بیٹھنی, تو پھر میں آپ کو اپوائنٹمنٹ دلوا دوں گا, پھر میں آپ کے ساتھ پرسنل 1-to-1 سیشن. ٹھیک ہے. اچھا جی, اچھا مجھے بابت, اب آپ نے کہا کہ ایک یونیورسل خواہشات ہوتی ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا یونیورسل خواہشات پر میرے جو ذہن میں کوشچن آیا ہے کہ اے ہیپی لائف, ڈیفینیشن آف اے ہیپی لائف وہ جو ریلیٹیو اینڈ سبجیکٹو, یو نو, ہر کسی کے لیے کہ بھائی میرے پاس بہت ساری دولت ہوتا ہے, I'll be a very happy person. کسی نے کہا جی میری پسند کی شادی ہو جائے, I'll be a very happy person. کسی نے کہا کہ جی کاش مجھے امریکہ کا ویزا مل جائے, تو گرین کارڈ مل جائے, تو ویری ہیپی پرسن. یہ ساری سبجیکٹو اور ریلیٹو. تو ہیپینس بائی اٹ سیلف از ریلیٹو آلسو. ٹھیک ہے, اور ہیپینس کا جو مینز ہے یا اینڈ ہے وہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوتا ہے, اٹ سبجیکٹو. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ خواہشات زندگی میں ہوتی ہیں, یہ خواہشات سروائیول کے لیے بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. سروائیول کے لیے خواہشات ضروری ہوتی, ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ خواہشات آپ کی ایموشنل نیڈس کو سیٹسفائی کرتی ہیں. ایموشنل نیڈس کو سیٹسفائی کرتے رہنے کا یہ خواہشات انسان کو مطلب زندگی کے لیے بہت سروائیول کے لیے ضروری ہوتی ہے, اور انسان کو ہیلپ کرتی ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے بھی, اور انوینشنز کے لیے بھی ہیلپ کرتی ہے. مجھے ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن یوتھ کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے, کال کے بعد پوچھنا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحبہ, کہاں سے؟ میں کراچی سے شگفتہ بات کر رہی ہوں. جی شگفتہ, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ہے. عروج, مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ معلوم کرنا تھا کہ میری بیٹی ہے, میں نے ان کا علاج 2011 میں شروع کرا تھا, نفسیات کے ڈاکٹر کو دکھایا تھا. وہ ہاتھ پیر دھوتی رہتی تھی, کچھ خیالات ان کے ذہن میں آتے تھے. ٹھیک ہے, OCD. پھر میں نے ان کا علاج 2003 میں چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے. پھر ان کو 2000 پھر میں 8 میں ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے علاج چھوڑ دیا تھا, تو اس وجہ سے ان کا یہ مقصد صحیح نہیں ہو پائے. ٹھیک ہے. تو اب میں مستقل ان کا 2008 سے علاج کر رہی ہوں, تو ڈاکٹر دوائیاں دے رہے ہیں. تو میری بچی کا کہنا یہ ہے کہ یہ دوائیاں کھا کے میں کچھ اور تو مجھے نہیں ہو جائے گا, یا میں ڈپریشن کا شکار